ناظرین، سلجوق سلطنت وہ سلطنت تھی جس نے خلافت عباسیہ کے بعد مسلمانوں کو متحد رکھا۔ جب سلجوق سلطنت کے پہلے سلطان تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو اس کا بھتیجا الفارسلان تخت نشین ہوا۔ اس وقت سلطنت میں اقتدار کے حصول کی خاطر کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الفارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوق سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الفارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی عیسائی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ آرمن اور روم کے علاقے ان کے سلطنت میں شامل ہو سکے، اسی لیے اس نے بازنطین کے بہت سارے علاقوں پر اسلامی پرچم لہرایا۔ الفارسلان نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال تک اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہوئے تو اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنا شروع کر دے۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوق سلطنت کے پڑوس میں واقع صلیبی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی سلطنت کو ختم کرنا اور ساری اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوق اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد رکھنا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے الفارسلان نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا آرمن اور جورجیا کی طرف نکلا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ اس کے بعد الفارسلان آگے بڑھا۔ اس وقت شام کے شمالی علاقوں پر مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد صالح بن مرداس نے 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی، اور یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الفارسلان نے اس سلطنت کا محاصرہ کیا اور اس کے فرمان روا محمود بن صالح کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی اطاعت کو تسلیم کر لے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کا پابند بھی رکھے۔ اس کے بعد الفارسلان نے اناطولیہ کے ایک قائد حجاز بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمیوں نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جو مصری حدود میں داخلے کے لیے اسے ایک بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن پھر بھی سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد الفارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ قائم پاشا سلطان الفارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے، اور آئندہ وہ عبیدی سلطنت کے بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ اذان میں شیعہ الفاظ نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا
تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الفرسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس چہام کو آگ بگولا کر دیا۔ رومانوس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی بادشاہت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومیوں اور سلجوقیوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملاذ زکرت کا مارکہ ان سب میں سے زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1071 کو برپا ہوا۔ ملاذ زکرت کا مارکہ 26 اگست 1071 کو سلجوقی اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مشرقی اناطولیہ میں لڑے گئے۔ لڑائی سے پہلے سلطان نے اسی معاہدے کی پیشکش کی، لیکن رومانوس نے سوچا کہ شاید سلطان ان کی کثیر تعداد سے ڈر گیا، اسی لیے اس نے ہر صورت جنگ کرنا چاہا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس مارکے میں رومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ رومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھے۔ اس لشکر میں 35 پیٹریارک بھی شریک تھے۔ ہر پیٹریارک کے ساتھ 2 لاکھ گھڑسوار تھے، 35,000 عیسائی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روزجارے، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوج کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے شامل تھے۔ ان منجنیقوں میں سے ایک منجنیق ایسا بھی تھا جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ رومانوس کو اپنی طاقت پر اتنا گمنڈ تھا کہ پتہ سے پہلے ہی اس نے اسلامی علاقے اپنے مذہبی پیشواؤں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائے تو وہ ایک بار حملہ کر کے شام کے علاقے واپس لے لیں گے۔ رومی فوج کی اتنی کثیر تعداد کو دیکھ کر الفرسلان کچھ پریشان ہوا۔ اس وقت ایک بزرگ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، تو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہو۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر لکھی ہے۔ سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائے، اس پہ رقت طاری ہو گئے اور خوب رویا۔ پورے لشکر نے رو رو کر دعائیں مانگے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، میرے طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ میں اس رومی سے بسالار سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھ دی، جنگی سامان ذیب تن کیا، تلوار نکالے، ایک سرد آہ بھر کر بولا، اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤ تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ موجودہ ترکی میں واقع جھیل وان کی شمال مغرب میں ملاذ زکرت کے مقام پر دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئے۔ الفرسلان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، زمین پر سر رکھا اور اپنے پیشانی کو خاک آلود کر کے اللہ سے فتح کی دعا کی۔ اس جنگ میں سلجوقی ایسے لڑے کہ بازنطینی لشکر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ بازنطینی فوج کے ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ان کا بڑا لشکر کچھ بھی نہ کر سکا۔
اس جنگ میں الفرسلان کے ایک چھوٹے سے لشکر نے، جس کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی، نے رومانوس کے 1,00,000 کے لشکر کو غیر یقینی شکست دی۔ اس جنگ نے بازنطینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائی کوچک کے زیادہ تر علاقوں میں ان کی حکومت ہل گئی۔ یہ جنگ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں ترکوں کا پہلا قدم ثابت ہوا، جو پہلے رومیوں کے قبضے میں تھا۔ اس جنگ میں رومی بادشاہ اور سپہ سالار رومانوس گرفتار ہوا۔ جب اسے سلطان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے 3 کوڑے مارے اور پوچھا کہ اگر میں گرفتار ہوتا تو میرے ساتھ کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ سلطان نے رومانوس سے 15,00,000 اشرفیہ فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب رومانوس روانہ ہوا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ زمین بوس ہوا اور تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے اسے 10,000 دینار کا فدیہ واپس کیا تاکہ وہ اپنے لیے کچھ خرید سکے، اور اس کے ساتھ گرفتار شدہ پیٹریارکس میں سے ایک جماعت بھی آزاد کی تاکہ رومانوس تنہا سفر نہ کرے۔ سلطان ان کے ساتھ دور تک چلا آیا اور محافظ دستہ ان کے ساتھ بھی روانہ کیا۔ اس دستے کے جھنڈے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ الفرسلان 10 ربیع الاول 465 ہجری میں یوسف خوارزمی نامی باغی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنا جانشین چھوڑا۔